سب کا بھی شکریہ کہ آپ سب آئے اور ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو انجوائے کیا. بہت اچھی ہوتا تھا لیکن اب میں نے اردو میں شروع کیا ہے, تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. میں کوشش کروں گا کہ میں اچھی طرح سے اردو بول سکوں. اور متی رسول کے عزیز اس کا 13 باب اس کی 44 آیت سے 50 آیت تک ہم پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے, جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا. پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا. جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب کچھ بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا. پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر لائے اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر دی اور جو خوراک خراب تھی وہ پھینک دی. دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا. فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں میں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے. وہاں رونا اور دام پیسنا ہوگا. خداوند پاک کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشے. آمین. یہاں جو آج کا جو میرا مضمون ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کا ذکر جو ہے وہ یونا بپتسمہ دینے والے سے شروع ہوا, اور جب اس نے منادی کرنی شروع کی تو اس نے کہا توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو تم نجات پاؤ گے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے, میں اس کے جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں, وہ آپ کو روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کے مسیح کے شاگرد 12 شاگرد جو تھے وہ بھی اسی خدا کی بادشاہی کے مرتبہ یہودی لقب داؤد کا بیٹا استعمال کرتا ہے. خداوند یسوع کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. اور یہ خط جو ہے یہ یروشلم کی بربادی سے پہلے تقریباً 50 یا 60 صدی میں یہ انجیل لکھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یروشلم کی ہیکل جو 70 میں تباہ ہوئی تھی اس وقت سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی. تو متی کا جو بنیادی باب ہے وہ 13واں باب ہے اور اس کی 33ویں آیت ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ متی کرتا تھا خداوند یسوع مسیح, کیونکہ عام لوگ جو تھے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے, بلکہ خداوند یسوع مسیح تمثیلیں دے کے ان کو اپنی تعلیم دیتا تھا. اور پھر پہلی بات جو ہم نے اس حوالے میں پڑھی وہ بیج بونے والے کی تمثیل ہے, اور دوسرا کڑوے دانوں کی تمثیل ہے, اور تیسرے رائی کے دانے کی مانند مثال ہے. اس کے بعد خمیر کی مثال ہے, کھیت میں چھپے خزانے کی مثال ہے, قیمتی موتی کی مثال ہے, جال کی مثال ہے. اور پہلی تمثیل کے بارے ہم جانتے ہیں, بہت سے جو خداوند کے کلام کے پڑھنے والے جانتے ہیں, جو بیج ہے وہ خداوند کا کلام ہے, اور بونے والا ابن آدم ہے, اور کھیت جو ہے وہ دنیا ہے. اور راہ کے کنارے گرنے والے بیج سے مراد وہ لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور نہ اس پر اور شریر آتا ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بیج جو ہے وہ پتریلی زمین پر پڑا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اچانک خوشی سے خداوند یسوع کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں مگر اپنے اندر جڑ نہیں پکڑتے, بلکہ چند روزہ ہے, اور جب عمل کا وقت آتا ہے یا آزمائش آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ جھاڑیوں میں گرنے سے مراد یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور مگر دنیا کی فکریں, دنیا کی عیش و عشرت, دولت کا لالچ اور کلام کو بڑھنے نہ دینا, اور اس طرح سے وہ کیا ہے وہ بے پال رہ جاتے ہیں. اور چوتھی جو زمین ہے وہ اچھی زمین ہے. کیا آپ اچھی زمین بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اچھی زمین وہ ہے جو خداوند کے کلام کو کیا ہے سنتے ہیں.
اور ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں گے تو دنیا کی سب چیزیں ہمیں مل جائیں گی. خدا کا یہ کلام بڑا کیا ہے تو اپنے آپ میں پراؤڈ ہوں, اپنے آپ میں خوش ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے ساتھ رہے گا, اور ہم برگزیدہ لوگ ہیں. خدا نے ہمیں اس دنیا سے چن لیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم پولوس کی طرح اگر ہمیں دکھ بھی اٹھانا پڑے تو ہم دکھ بھی اٹھا سکیں. خدا کے نام کی تعریف ہو, کیونکہ ہمارا خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. خدا ہمارا خدا کبھی جھوٹا نہیں کا کلام سناتا ہے. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, پنجال آ رہے ہیں, اور پھر دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے ملک میں آ چکے ہیں. یہ بڑا عجیب معجزہ ہے, کیونکہ وہ بالکل ساری ملک دنیا میں چتر بتر ہو چکے تھے, لیکن 1947 میں ان کو کیا ہوا, ان کا اپنا ملک ملا. تو یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. تو میں آپ سے یہی منت کرتا ہوں کہ آپ اپنے متعلق سوچیں, آپ دھیان دیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کا فیوچر کیا ہے, آپ کا مستقبل کیا ہے. اور جب آپ جانیں گے, جب آپ غور کریں گے تو آپ خود ہی جان جائیں گے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. تو میں آج آپ سے منت کرتا ہوں کہ آج آپ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور بیٹی بنا, تو آپ دیکھیں کہ خداوند اسی وقت آپ کو اپنی نجات, اپنی خوشی آپ کے دل میں ڈالے گا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو پتا پھر آپ کا اجر کیا ہوگا. تو آج موقع ہے, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے, ہم اس کے لیے دعا کریں گے. وہ اپنے ہاتھ, ابھی میں ختم کرنے والا ہوں, ہم اپنے ہاتھ کو اٹھا کے آنکھیں بند کر کے جو چاہتے ہیں کہ وہ نجات پائیں, جو چاہتے ہیں ان کو نجات کا تجربہ ہو, وہ اپنے ہاتھوں کو کھڑے کر سکتے ہیں. آپ سب اپنی آنکھیں بند کریں, اور اس کے بعد ہم بیماروں کے لیے بھی دعا کریں گے. جیسے پاسٹر صاحب نے کہا, اس کے بعد ہم بیماروں کے لیے بھی دعا کریں گے. تو اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور اسی وقت ہم آپ